السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ زراعت پر مبنی ہونی چاہیے تھی، لیکن المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر زراعت کے شعبے کو ہی نظر انداز کیا گیا اور پاکستان صنعت سازی کی طرف تو گیا، لیکن جو توازن رکھا جانا چاہیے تھا زراعت اور صنعت سازی میں وہ نہیں رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس حوالے سے گوناگوں مسائل سے دوچار ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے اور اس کے اندر اتنی زمین بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق گندم پیدا کر سکے اور کرتا بھی رہا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چینی پیدا کر سکے، کرتا بھی رہا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کپاس پیدا کر سکے، کرتا بھی رہا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چاول پیدا کر سکے، کرتا ہے اور برآمد بھی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ لیکن اب حالات اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ ایک دن گندم کا بحران جنم لیتا ہے تو وہ حل ہونے میں نہیں آتا، آٹے کی قیمت ہے تو وہ کہیں ٹھہراؤ کا شکار دکھائی نہیں دیتی ہے، اسی طریقے سے چینی کا بحران جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے قیمت، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ سبزیاں جو ہیں یہ بھی عام آدمی کی ضرورت کی اشیاء ہیں۔ یہ اشیاء خورد و نوش جو ہیں یہ اس وقت عام آدمی کی استطاعت جو ہے وہ اس سے باہر ہوئی ہوئی ہیں، اور اس حد تک باہر ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ ان کو خرید نہیں پا رہا ہے۔ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں دو تین پہلو بڑے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ ظاہر ہے پالیسی سازی کا ہے اور ترجیحات کا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ گورننس کا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ مینجمنٹ ہے، اور بظاہر دکھائی یہ دیتا ہے کہ ان تینوں حوالوں سے حکومت جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، اور ظاہر ہے مسائل جو ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صورتحال یہ آن پہنچی ہے کہ آج ہم کو گندم بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے، آج ہمیں چینی بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے، اور ہمیں کپاس بھی درآمد کرنی پڑے گی۔ وہ پہلے ہی ہماری ضرورت کے مقابلے میں کم تھی، اور لیکن حالیہ سیلاب نے اور جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس نے کپاس کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، دیکھا جائے کہ کیا عوامل ہیں اور اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا حکومت کی ترجیحات میں یہ چیزیں ہیں۔ دنیا بھر کے اندر زراعت کے شعبے کو ایک بنیادی اہمیت اور حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو جو ہے ایک بنیادی اہمیت دی جائے۔ اس حوالے سے کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان سید فخر امام، وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی۔ اچھا فخر امام صاحب، یہ فرمائیے گا، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت زراعت پر مبنی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پائی اس طریقے سے، لیکن اس وقت ہمیں جو گندم کے بحران کا سامنا ہے اس کے نتیجے میں آٹے کی صورتحال ہے، پھر چینی کی صورتحال ہے۔ آپ پہلے تو ذرا ہم یہ تعین کر لیں کہ عوامل کیا ہیں جس کی بنا کے اوپر یہ صورتحال درپیش ہے، کیونکہ جس حد تک میٹنگز ہو رہی ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، اقدامات کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں جی، مسئلہ اس طریقے سے شاید حل نہیں ہو رہا، پر یہ جب اس گندم کی ہماری برداشت ہوئی تھی اپریل میں، تو پاکستان کا اس وقت جو ٹارگٹ تھا وہ 27 ملین ٹن تھا ہمارا، جس میں پنجاب کا تقریباً 20 ملین ٹن تھا، سندھ کا تھا 4، اور ایک ان کا تھا 1 اور کچھ ملین ٹن کے پی کا، اور بلوچستان کا بھی تقریباً 1 ملین۔ اب وہ ہدف تو پورا نہیں ہوا، تقریباً ہم 16-17 لاکھ ٹن ہماری شارٹیج تھی ٹوٹل ہماری، پر وہ ہوا یہ کہ کاشتکار سے تو کاشتکار کا بھی، جیسے آپ جانتے ہیں منیمم سپورٹ پرائس پچھلے سال جب اس وقت کاشت کا وقت آتا ہے مقرر ہوئی تھی 1360، پھر فروری میں 1400 ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا یہ چلتا رہا، اور پھر جیسے ہی برداشت ہوئی تو کیونکہ انٹرنیشنل پرائس بہت زیادہ تھی
تو کچھ لوگوں نے 1400 پہ کاشتکار سے خرید کے اور کراچی جیسے شہر میں اور پشاور جیسے شہر میں 1800-1900 پر جا کے بیچنی شروع کر دی، اور پھر وہی ایک پیٹرن شروع ہوا، جس کی وجہ سے پھر اس وقت تو پروکیورمنٹ بھی ہو رہی تھی، اور پروکیورمنٹ سرکار کر رہی تھی، اس کا ہدف تھا 82 لاکھ ٹن۔ پچھلے سال ٹوٹل پروکیورمنٹ ہوئی تھی تقریباً 40 لاکھ، جس میں سے پنجاب نے 31 لاکھ کی تھی اور پاسکو نے تقریباً 8-9 لاکھ ٹن۔ سندھ نے کوئی نہیں خریدی تھی، کے پی نے بھی نہیں، اور بلوچستان بھی نے بہت نہ ہونے کے برابر۔ تو آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی یہ بحران ہو گیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں نے ایک دم قیمت چڑھا دی تھی، حالانکہ اس وقت کوئی امپورٹ بھی نہیں ہوئی تھی نئے کراپ آنے تک، پر وہ چند ہفتے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی انہوں نے اس کو 2000 سے لے کے 2200 تک اس کا ریٹ اس وقت بھی چڑھا دیا تھا۔ نہیں، اس میں فخر امام صاحب دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو ہول سے لیول ہے اس کے جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ریٹیل کی سطح کے اوپر ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پھر گورننس کا ایشو بن جاتا ہے۔ یہ صوبائی حکومتوں کا ہے جی بیسکلی ایشو، جو ہمارا جو رول ہے، ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنی گندم پاکستان کے ہے ہمارے، اور امپورٹ یا ایکسپورٹ کا جو ہے مسئلہ وہ ہمارے رولز آف بزنس مطابق ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم نے جب یہ اعداد و شمار کیے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں گندم کی درآمد کرنی پڑے گی، اور پھر سرکار نے فیصلہ کر لیا کہ یہ دونوں ہم امپورٹ کریں گے، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کے ذریعے۔ اور پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب تک 4,30,000 ٹن پرائیویٹ سیکٹر کی بھی آ گئی ہے، اور کل پرسوں سے 1 لاکھ ٹن یہ پبلک سیکٹر کی بھی بذریعہ ٹی سی پی آ گئی ہے۔ پر یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر نے بکنگ کی ہوئی ہے جنوری تک 11 لاکھ ٹن کی، جس میں سے 4,30,000 ٹن، اور پبلک سیکٹر بھی 15 لاکھ ٹن امپورٹ کرے گا جنوری کے آخر تک، اور اس میں سے 1 لاکھ ٹن آ گئی ہے، اور اگلے 1.5-2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 6 لاکھ ٹن۔ 3 قسم کی پبلک سیکٹر امپورٹ ہو رہی ہے، ایک یہ ٹی سی پی کے ذریعے ہو رہی ہے، ایک یہ ہوگی اس کے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اور تیسری جو ہے وہ پرائیویٹ امپورٹ ہو رہی ہے۔ تو جو ٹوٹل ہمارا اندازہ ہے کہ جیسے حالات اب جا رہے ہیں اور جس طرح قسم کے یہ ایل سیز کھل رہے ہیں کہ تقریباً 11,10,000-90,000 ٹن امپورٹ کر لیں گے پرائیویٹ سیکٹر والے، اور جب 15 لاکھ کے قریب ہو جائے گی تو تقریباً 25 لاکھ ٹن ٹوٹل جو ہوگی وہ امپورٹ جنوری تک ہو جائے گی، اور یہی ہمارا ایک گیپ تھا جس کو پر کر دیا گیا جی۔ اچھا فخر امام صاحب یہ فرمائیے کہ سندھ کا بھی سلسلہ تھا کہ گندم ریلیز نہیں کر رہا، چونکہ یہ پالیسی فریم ورک میں آتا ہے، کوئی اس حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے یا سندھ اپنے نقطہ نظر پہ اٹکا ہوا ہے؟ نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ جب سے آپ کی 18th امینڈمنٹ آئی، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم ان کو سفارش کر سکتے ہیں، ہم ان کو بطور وفاق یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ میں نے خود ان کے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ پنجاب نے تو جولائی سے 17,000 ٹن شروع کر دی تھی ڈسٹریبیوشن، جو کہ نارملی کرتے تھے، یہ اکتوبر میں آ کے یا نومبر میں آ کے، جس زمانے میں ہمارے پاس وافر ہوتی تھی گندم پر، کیونکہ اس دفعہ یہ جو پرائسز تھیں اس میں 2 پہلو، ایک تو بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کا، حالانکہ وہاں یہ ہمارے قانون سازی بھی ہوئی ہے، پر اس کے باوجود آپ جانتے ہیں جیسے ہمارا کچھ لوگوں کا چند کا مزاج ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپنا ایک کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں پیسے کمانے کا، ناجائز طریقہ میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر سندھ کو جب ہم نے کہا، سندھ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ آج آپ دیکھ لیں اکتوبر کا پہلا ہفتہ بھی گزر گیا ہے، اور نارملی ان کے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کب کر رہے ہیں، ان کے کل بھی ہم ویڈیو پہ بات ہو رہی تھی 4 صوبوں کے ساتھ، تو ان کے چیف سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ بہت جلد یہ فیصلہ ان کی کابینہ کر دے گی۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی بات کی کہ جی منیمم سپورٹ پرائس کے لیے بھی آپ ہمیں اپنی جلدی سفارش بھیجیں، کیونکہ جو اب یہ آگے اگر ہم دیکھیں نا، وے فارورڈ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ
کہ گندم کا فصل وے فارورڈ میں فخر امام صاحب میں ذرا یہ چیز کر لوں، پھر ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ آگے کا وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ 3 آسپیکٹس ہیں. اب دوسرے پر آ جاتے ہیں. جو چینی کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے فخر امام صاحب. چینی کا مسئلہ میرے کولیگ ڈیل کر رہے ہیں جی، حماد اظہر صاحب. وہ ماشاءاللہ منسٹر فار انڈسٹریز ہیں، اور ان کے یہ آتی ہے جورسڈکشن، اور وہاں فیصلہ حکومت نے یہ کیا کہ 3 لاکھ ٹن امپورٹ کرنا ہے. اور میرے خیال میں پہلا جو ان کا ایک تھا جہاز، وہ مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا کہ وہ کراچی شاید لگ گیا ہے، اور وہ اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ چینی میں فرق انشاءاللہ پڑے گا. اور 3 لاکھ ٹن اکتوبر اور نومبر کے دوران وہ پاکستان امپورٹ ہو جائے گی، اور اس سے جیسے ہی وہ ریٹیلرز کے پاس جائے گی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے سے جو چینی کی قیمت ہے اس میں یقیناً کمی آئے گی. ناظرین، سید فخر امام سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا. ملتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا فخر امام صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو تیسرا پہلو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ، اور آپ کا چونکہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ زراعت کے حوالے سے اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، خاص طور پر اشیاء خورد و نوش میں اور سبزیوں کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے، اس پر بھی کوئی گفت و شنید ہوئی ہے، کوئی غور و خوض ہوا ہے کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا کیا عوامل ہیں کہ یہ اس حد تک اسکائی راکٹنگ ہوئی ہے؟ یہ جو آپ نے افراط زر کی بات کی، یہ فیکٹر تو ضرور ہے، اس کے اوپر ہر وقت غور و خوض ہوتا ہے، پر کیونکہ یہ ایک سیزنل کراپس ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ٹماٹر ہے، انین ہے، کھیرا ہے، یہ جو مختلف ہمارے، اور یہ سیزنل کراپس ہیں. بلوچستان میں ایک سیزن میں آتے ہیں، سندھ میں اور آتے ہیں، پنجاب کے پی میں اور آتے ہیں، تو ان کے پھر مختلف چلتے ہیں. جب ان کی زیادہ آ جاتی ہے سپلائی تو ایک دم ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جب وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اینڈ پہ، جب تک دوسرا سیزن کا اسی میں کراپ نہیں آتا، تو یہ تو ایک چلتا رہتا ہے، رول اوور چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر غور تو ہے، ہمارے پاس وہ انڈیکیٹنگ پرائس آ جاتی ہیں، پر کیونکہ زراعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وہ پیداوار ایسٹیمیٹڈ چلتی ہے اس کے، کیونکہ وہ بھی کراپ سروے سسٹمز ہیں ہمارے حکومتوں کے، صوبائی حکومتوں کے، وہ ہمیں فگر بھیجتے ہیں جو پھر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بعد آتے ہیں، پھر وہ ہمیں آگے بھیجتے ہیں. تو اس پہ بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں حکومت سمجھے کہ ہمیں کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، پھر وہ جس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں جی، کہ وہ قیمتوں کو ایک ریڈار کے تحت چلایا جائے اور بیلنس طریقے سے ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو شہری ہیں، ہمارے سٹیزنز ہیں، ان کو سہولت فراہم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. فخر امام صاحب، یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ خود زراعت سے وابستہ ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آبادی بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے شہروں میں بھی توسیع ہو رہی ہے، شہروں کے ساتھ وابستہ دیہات جو ہیں وہ بھی ہاؤسنگ کالونیز کے اندر جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا جو قابل زراعت رقبہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، وہ سکڑ رہا ہے؟ جی بہت آپ نے ایک اہم، میں سمجھتا ہوں اہم ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ نے نشاندہی کی ہے. یقیناً اس سے فرق پڑا ہے پچھلے چند سالوں میں، اور اس کے اوپر 2-3 میٹنگز میں جن میں میں خود بیٹھا تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا بہت ذکر کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اب پلاننگ ہو رہی ہے اس قسم کی، وہ ورٹیکل ہونی چاہیے، اوپر جانی چاہیے، بجائے کہ ہارزونٹلی. جیسے ہمارے ہاؤسنگ کالونیز بیسٹ ایریاز میں کئی جگہ چلے گئے، کہیں باغات ہمارے بہترین تھے جو ہمارے بیسٹ ویجیٹیبل ایریاز تھے. لاہور شہر لے لیں، کراچی لے لیں، ملتان لے لیں، بہاولپور لے لیں، فیصل آباد لے لیں، گجرانوالہ لے لیں، راولپنڈی لے لیں، جہاں جہاں ان کے ارد گرد بھی بہت سے ایسی چیزیں تھیں،
वो एक्सपेंशन आपने देखा, और आबादी तो हमारी 7 गुना बढ़ गई है पिछले 73 साल में। तकरीबन 3 करोड़ की आबादी 22 करोड़ पे आ गई है। तो वो तो एक और बात है जी। पर वो अब सोच यही है कि ये जो हमारा रिच एग्रीकल्चरल लैंड है ये क्यों अर्बनाइज उसमें जा रहा है। इसके तो हमें कवानीन तो बने भी हुए हैं कई जगह पर, उस पर अब इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। और देखना भी चाहिए कि जब ये कोई हाउसिंग कॉलोनीज़ शहर के साथ बनती हैं तो जो इदारे इनको मंजूरी देते हैं वो ना दें, और ये क्लैरिटी होनी चाहिए मेरा ख़्याल में। पर वो क्लैरिटी सूबाई हुकूमतों के पास है ना जी बेसिकली, कि वो अपने उनके जितने भी कवानीन हैं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं और दूसरे ये हाउसिंग कॉलोनीज़ को जो भी वहाँ अप्रूवल देता है, उनको ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यहाँ तो जैसे हमने देखा और आपने भी देखा कि जितनी शायद हाउसिंग कॉलोनीज़ पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ जगह जगह बन गई हैं, और उससे फिर वो रिच एग्रीकल्चर जो हमारा ज़रख़ेज़ तरीन इलाके हैं, जैसे मैंने कहा बागात भी हैं, वेजिटेबल, तो उसके ऊपर तवज्जो हाईएस्ट लेवल पर है। उम्मीद करते हैं कि इसको अमल दरामद भी आगे करा। अच्छा फ़खर इमाम साहब, एक सवाल यहाँ पे और वाबस्ता हो जाता है, वो ये है कि ज़ाहिर है गंदम हमारी ज़रूरत है, आटा इंसान की खुराक है, गन्ना हम पैदा करते हैं, हमने बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के बड़े पैमाने पर शुगर मिलों की तरफ हम गए, और फिर वो एक एलीट जो है वो ऐसा ग्रुप बना के सूरत हाल जो है आज हम जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है। चावल बुनियादी तौर पर हमारी ये मेन क्रॉप्स जो हैं, ये इसमें कपास एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमारी सनती स्पोर्ट के लिए भी है। जो साल गुज़रे हैं, आप क्या देखते हैं कि ये चारों जो पाकिस्तान की मेजर फसलें हैं, इनके रुझानात क्या रहे हैं, और किस तरीके से जो एक मुसाबकती रुझान होना चाहिए था कि मुल्क की ज़रूरत और मुल्क की मईशत जो है उसके दरमियान एक तवाज़ुन रखते हुए ज़राई पॉलिसीज़ बनती है, आपको कुछ दिखाई देता है कि वो तवाज़ुन बरकरार रहा? देखिए जी, ज़राअत की तरफ उस सतह पर मैं नहीं समझता कि तवज्जो दी गई जो कि देनी चाहिए थे। मेरा अपना जहन यह कहता है, और ख़ास तौर से पिछले 2 दहाइयों से इसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट दही इलाकों में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत थी, जो मेरे ख़्याल में उस पैमाने पे या उस तेज़ी से इन्वेस्टमेंट, मैं उसको इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, इलाकों में नहीं की गई जो करनी चाहिए थे। उसमें हमारे तालीमी इदारे, स्कूल्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो ये हस्पताल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, तहसील हॉस्पिटल्स हैं, उसके साथ उनको फिर ये जो वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्रीज़ हैं वो होनी चाहिए थे कि लोगों को मौके मिलते। उस किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। और फिर जहाँ तक हमारे, आपने जो फसलों की बात की, 5 मेजर क्रॉप्स, आपने गंदम सबसे इम्पॉर्टेंट है, और 36% हमारी जो क्रॉप एरिया उस पर गंदम हम लगाते हैं। उसमें भी 10 साल में अगर हम अपनी एवरेज देखें, पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हमने मेंटेन ज़रूर किया, पर वो हमने ब्रेक 27 मन हमारी नेशनल एवरेज है, बांग्लादेश की 30 मन है, इंडिया की 33 मॉन्स है। मैं अपनी रीजन की, मैं अगर चला जाऊँ यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, वो बहुत आगे। अब उसके अलावा जो हमारे यहाँ बाकी 4 फसलें हैं, उसमें अगर ब्रेक थ्रू हुई है वो मकई में हुई है, पर उसमें भी जो सीड आता रहा है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़, हमने दुगनी कर लिया प्रोडक्शन। 38 लाख मन से हम तकरीबन 78 लाख मन पे। उसकी एक वजह मेन ये रही थी कि उसका जो इस्तेमाल था वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में चला गया ज़्यादा। उसके अलावा हमारी धान में भी तरक्की हुई है। पिछले साल 72 लाख टन हुआ है, जिसमें से तकरीबन निस्फ जो है हमारा एक्सपोर्ट होगा, और उसमें इंशाल्लाह हम 2 से ढाई अरब डॉलर कमाएंगे। इन 2 में तो यकीनन हुई है। गन्ना जो है वो स्टैटिक है, पर उसका तो एक और इशू है कि इस साल के अलावा जितने भी साल गुजरे हैं, हमारी गन्ने की कीमत हमारा हमेशा इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से ज़्यादा रही है। और उसका एक बहुत, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बिल्डअप हुई है, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब बाकी ये रह गया कपास, जो हमारा मेन क्रॉप था, जो हमारा गोल्डन क्रॉप था। बदकिस्मती से हम बहुत उसमें पीछे रह गए दुनिया से। एक वक्त ये था कि हम इस रीजन में इंडिया से आगे थे, बट वो पुरानी बात है, उस वक्त ये बीटी वैराइटीज़ नहीं आई थी। 1 करोड़ 28 लाख बेल थी इंडिया की, 11 थी ये
1 करोड़ 10 लाख थी, हम 12.8 मिलियन थे, वो 11 मिलियन बेल्स थे। आज वो 30 और 40 मिलियन बेल के दरमियान चले गए। हम वापस आके एक वक्त हम 14 पर भी गए थे और अब वापस आके पिछले साल 8.7 मिलियन थे। इस साल हम कम होंगे। क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज़बरदस्त हिट किया हमें, ख़ास तौर सिंध में और कुछ हद तक साउथ पंजाब में। तो इस साल हमारा जो कॉटन का फसल है उसको 2-3 वजूहात, एक हमारी सीड की क्वालिटी, प्योरिटी सीड की, विगर सीड का, जर्मिनेशन परसेंटेज सीड की इस दफ़ा अच्छी नहीं थी। नाज़रीन, सैयद फ़खर इमाम से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का। मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम स्टैटिक की बात करते हैं। होता ये है कि स्पोर्ट, जिन चीज़ों में स्पोर्ट प्राइस नहीं है उनमें ज़्यादा बेहतरी आपको दिखाई देती है। जहाँ पे हम स्पोर्ट प्राइस देने की कोशिश करते हैं ये कोशिश होती है कि बेहतर उसकी फसल जो है वो हासिल हो सके, उसके वो नताइज नहीं आ रहे हैं। मतलब एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते अगर आप अच्छे बीज की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये कसूर किसका है? सर हम सब का है जी, क्योंकि हमने पर जो ये ज़राअत एक ऐसी चीज़ नहीं कि आज मैं बटन दबाऊं फैक्ट्री की तरह और वहाँ से दूसरी तरफ प्रोडक्ट निकल आएगा। यहाँ पॉलिसीज़ और यहाँ ट्रेंड्स ऑफ पॉलिसीज़ और वो प्लानिंग, मनसूबाबंदी, और फिर ये इसमें कीमतों का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो काश्तकार ने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है क्रॉप में, और अगर वो उसमें मिसाल के तौर 40,000 या 50,000 रुपये लगाता है एक एकड़ में, और आखिरकार जाके उसको या वो नुकसान होता है या वो मुश्किल से अपनी रिकवरी करता है, तो फिर उसके लिए क्या फ़ायदा कि उधर इन्वेस्ट करे। बहुत से हमारे, इसीलिए तो सारी दुनिया में ज़राअत को सब्सिडाइज़ किया जाता है, तमाम तर दुनिया में। हमारे यहाँ निस्बतन बहुत कम किया गया। हमारे यहाँ फिर वहाँ हमारे पड़ोस में पहले, अब उन्होंने बिल पास कर दिया उसके ख़िलाफ़, पहले वहाँ 27 से 34 फसलों की क्रॉप्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फिक्स करते थे और फिर वो सरकार आके ख़ुद ख़रीदती थी अगर वो मार्केट ना ले। हमारे यहाँ सिवाय वीट के, गंदम के, जिसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी मैं अभी बात आपको बताने लगा था कि चंद दिनों में हम यहाँ भी अनाउंस करने वाले हैं, तो वो फिर उसके ऊपर एक काश्तकार को तसल्ली होती है कि मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कम अज़ कम ये मिनिमम मुआवजा मिलेगा। तो उसमें फिर वो पूरा अपने उसमें जुस्तजू भी करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसका देखभाल भी करते हैं और उसको एक बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाता है कि वो ये करे। हमारे यहाँ जो हमने काश्त में फिर एक तहकीक का जो इदारा है, उसकी तहकीक की बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, क्या सारी दुनिया में ज़रूरत है। जो ये दुनिया में छा गए हैं मुल्क, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अब चाइना, ये क्यों छा गया दुनिया पे? इनके पास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उस लेवल के हैं, उस सतह के हैं कि वो नई चीज़ें जो हैं वहाँ वैराइटीज़ नहीं। फ़खर इमाम साहब ये फरमाइएगा कि जो पॉलिसी साजी है, आप ज़राअत को जितना बेहतर समझते हैं, बहुत कम लोग समझते होंगे। अब कोई इस बारे में देखिए, बड़ा आसान होता है, गंदम की किल्लत हो गई है दरामद कर लो, चीनी की मसला हो गया है दरामद कर लो, कपास का इशू है ये भी दरामद कर लो। अब जब इस तरीके से माइंड सेट ये हो और जो मुल्क के अंदर आपने जो आप बात कर रहे हैं पैदावारी कीमत की, वो पैदावारी कीमत जो है वो भी मुकाबलतन आप दूसरों के मुकाबले में उसको कोई तवाज़ुन ना दे सकें, तो फिर नतीजा तो वही होगा जो है और बहरान उसी तरह रहेंगे जैसे हैं। देखिए जी, हम कोशिश ये कर रहे हैं, मैं अभी आपको, अब वक्त आ गया ना जी, 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान में ये गंदम की काश्त के इब्तदाई मराहिल आ गए। हम अब एक जो हमारा मेजर फ़ैसला होने वाला है और तमाम हमारे काश्तकार साथियों के लिए तमाम तर पाकिस्तान में, क्योंकि 22 मिलियन एकड़ गंदम हमारी पाकिस्तान की सतह पर काश्त हम करते हैं, हमारा मेजर क्रॉप यही है।
اب اس میں سب سے بڑا جو فیصلہ ہم کریں گے وہ کہ منیمم سپورٹ پرائس، وہ ہم صوبوں سے کنسلٹیشن میں ہیں، 2 صوبے نے ہمیں بھیج دیا اپنی ریکمنڈیشنز، 2 کے ہم منتظر ہیں، امید کرتے ہیں کہ 2-3 دن میں وہ بھیج دیں گے، پھر فوراً ہم اپنی ECC میں لے جا کر اور کریں گے. نہیں اس سے پھر سگنل جائے گا سارے کاشتکاروں کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ سیڈ، بیج جو ہے وہ اہم ترین ایک مسئلہ ہے، صرف گندم کے لیے نہیں، ہر فصل کے لیے. پر گندم کی جو ضرورت ہے ہمیں پاکستان میں اس وقت 22 ملین ایکڑ کی، وہ تقریباً 12 لاکھ ٹن کی ہماری ضرورت ہے تمام پاکستان کی، جس میں سے 16 ملین ایکڑ پنجاب کا ہے، 4 ملین ایکڑ سندھ کا ہے، باقی 2 ملین KP اور بلوچستان کا ہے. ہم نے ہمارا جو وفاق کا ادارہ ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ، انہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے بیج زیادہ تر پنجاب میں تقریباً 4.5 لاکھ ٹن. ہم نے 2 مہینے سے ان سے ایکسرسائز کرائی ہے کہ جتنا بھی آپ نے سیڈ جہاں بھی ہے وہ زیادہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس، 50,000 ٹن پڑا ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن جو سرکار کا ادارہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ تو ہو گیا ہمارے پبلک سیکٹر میں. باقی جو 4 لاکھ ٹن ہے وہ مختلف کمپنیز نے خود سرٹیفائی کرایا. ہمارے اہلکاروں نے جا کے، ہمارے جو ہیں فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن والے، انہوں نے اس کو سرٹیفائی کیا. سیڈ کے 3 ہوتے ہیں پہلو، پری بیسک، بیسک اور سرٹیفائیڈ. یہ سرٹیفائیڈ سیڈ ہے، یعنی کہ اس کا کچھ معیار جو ہے وہ نسبتاً دوسرے سے بہتر ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا. پنجاب گورنمنٹ کا مجھ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی ہے، انہوں نے 14 مراحل بنائے ہیں ایسے جو کہ کہے گا کاشتکار کو کہ آپ فلاں فلاں وقت مختلف زونز میں تاریخ کے مطابق کاشت اس دوران کریں گے تو آپ کو آپٹیمم اس کی ریٹرن آئے گی، آپ کی پروڈکشن جو ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اسی طرح کوالٹی سیڈ کریں گے، پھر آپ سیڈ ڈرل کریں بجائے کہ چھٹا کرنے کے، اس قسم کی چیزیں. پھر سیڈ کے اوپر جو آپ نے وہ لگانی ہے کیمیکل فار پروٹیکشن، یہ ایک پوری کیمپین ہم 180 دن کے لیے انہوں نے بنا لی ہے، وہ میں نے دیکھی بھی ہے. تو یہ اویئرنیس بھی ہوگی میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پورٹل کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن ہوگی. اور جو ایکسٹینشن کے لوگ پھرتے ہیں تحصیل میں، دیہات میں، گاؤں میں، مواضعات میں اور ضلع میں، ان کے ذریعے یہ انفارمیشن. پر اس میں پہلے بھی ہمارا کاشتکار کافی حد تک الرٹ ہے، پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ جس حد تک ہو سکتا ہے زیادہ سرٹیفائیڈ سیڈ اس کو مہیا ہو کہ یہ علاقوں میں ہے، آپ کے اضلاع میں فلاں فلاں جگہ ہے، کہ وہ جتنا زیادہ لگا سکتا ہے وہ لگائے. اب فخر امام صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو ہے اپنی برآمدات کے لیے انحصار جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر پر کرتا ہے. اب اس کے لیے پاکستان کاٹن کی پیداوار میں خود کفیل بھی تھا. اب حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے درآمد کرنا پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو گیپ ہے اس کو فل ان کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف آپ اپنی برآمدات بڑھانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اگر کاٹن آپ نے درآمد کرنی ہے اس پہ بھی آپ کا زر مبادلہ لگنا ہے. ادھر برآمدات کی صورتحال جو ہے وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ رکاوٹ کا شکار ہے. تو یہ اس پہ غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ غور تو بالکل کیا جا رہا ہے، پر اس دفعہ جیسے میں نے کہا بہت زیادہ کلائمیٹ چینج کا ایب نارمل، 90 سال میں وہ بارش نہیں ہوئی جو سندھ میں ہوئی ہے چند دنوں میں. یہ تو اب قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا جس کو کلائمیٹ چینج کی بہت لوگوں نے بات کی. عملی طور اگر آپ سندھ دیکھتے اس وقت جا کے تو پورے کے پورے ہزاروں ایکڑ پانی کے تحت آ گئے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا کاٹن کا جو ہے یہ پلانٹ، تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی، 25% میرا خیال میں سندھ کی جو تھی وہ بالکل ٹوٹل اس کو نقصان ہو گیا، میرا اپنا اسیسمنٹ ہے. اور تقریباً 10 یا 15% پارشل ڈیمیج ہوا. اب ان کا جو ہدف تھا، ٹارگٹ تھا 45 لاکھ بیل کا تھا، تو اس میں یقیناً بہت فرق پڑ گیا. اور اس کا ہمیں اعداد و شمار جو اب آئے ہیں 30 ستمبر کے پاکستان جنرز ایسوسی ایشن کے، جو پاکستان کا پچھلے سال تھا یہ کاٹن جو جنریز میں آئی تھی وہ 29 لاکھ بیل تھی، اس دفعہ 19 لاکھ بیل آئی ہے. تو یہ ہمیں ابھی سے پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ نقصان ہو گیا. اور ساؤتھ پنجاب میں بھی یہی ہوا، اتنی زیادہ بارش نہیں تھی پر متواتر 3 دن بارش ہوتی رہی، اس نے کافی ڈیمیج کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک عذاب کہہ لے یا
امتحان کہہ لیں یا چیلنج کہہ لیں، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں گے، کپاس کی ساتھ ہوا ہے، اور ہماری اس دفعہ ٹارگٹ سے بہت کم میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہماری ہوگی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے گیا ہوا تھا، میں نے ڈیرہ غازی خان سے ملتان سڑک پہ گیا، وہاں نظر آ رہا تھا کہ کپاس جو ہے پچھلے سال سے بہت زیادہ اس پہ نقصان ہو چکا ہے۔ پھر وائٹ فلائی کا بہت زیادہ اٹیک تھا، پنک بول وارم کا اٹیک تھا۔ یہ میں ٹیکنیکل باتیں صرف کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ کہ یہ ہوا، حالانکہ کاشتکار نے پوری کوشش کی کہ وہ پیسٹیسائڈ کے ذریعے اس کو کنٹرول کرے، نہیں کر پایا کافی حد تک، چند افراد نے کیا ہوگا، پر وہ اوورآل پروڈکشن میں ہمارا پھر ہماری ایریا جو تھا پنجاب کا ویسے ہی کم ہو گیا، تقریباً 12% جو ان کا ٹارگٹ تھا۔ تو پہلے ان کا ٹارگٹ تھا 7 ملین کا شروع میں، پھر 6 ملین پہ آ گئے، اب ان کا میرے خیال میں 5 ملین بیلز ان کا خیال ہے کہ ہو جائے گا، پتہ نہیں اتنا بھی ہوتا ہے۔ اور سندھ کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ 4.5 ملین بیل تھا، میرے خیال میں اس میں کم ہوگا۔ تو اس مرتبہ جتنی ہماری کاٹن کا نقصان ہوا ہے، میں تو ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ کیونکہ ہمارے یہ متفقہ طور پہ نقصان ہے ساری قوم کا، سارے ملک کا، اور خاص کر اس کاشتکار کا جس کی کہ ہر چیز وہ بارش نے لے لی یا پیسٹ نے اس کا اٹیک کا ہوگا۔ فخر امام اس صاحب طرف بھی ہمیں توجہ پر جی فخر امام صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ سید فخر امام صاحب، یہ تھے وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔